اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی خوبصورت لیگیسی دی ہے، اور اس لیگیسی کے اندر ایسے ایسے ہیروز موجود ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، تو انسان جو ہوتے ہیں وہ شخصیات سے انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی 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 ہیروئک پرسنالٹیز دی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پلس یہ کہ مسلمان چونکہ ملت واحدہ ہے، تو مسلمان ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہو جاتی ہے۔ مختلف جو قومیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو کے جو ایسوسیشن ہے وہ صرف ایک چیز کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کلمہ۔ اور یہ جو ایسوسیشن ہے یہ اتنی پاورفل ہے کہ جب صحابہ مسلمان ہو رہے تھے تو اس دور میں جو ٹرائبل ایسوسیشن تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، قبیلوں کی آپس میں، یعنی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے قبیلے کے ساتھ منسوب کرتا تھا، اور یہ ایسوسیشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے قبیلے کے خلاف جائے یا اس قبیلے سے زیادہ اسٹرانگ کوئی اور ایسوسیشن ہو، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا تو آپس میں مسلمانوں کی ایسی محبت ہو جاتی تھی کہ وہ جتنی خاندانی محبتیں، وہ قبیلوں کی محبتیں، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی تھی۔ ایک جو کلمے کی محبت تھی، اور وہ محبت جس کی بنیاد کلمہ تھی، وہ غالب رہتی تھی۔ تو شروع میں مسلمان جو تھے وہ، کیونکہ مکی دور میں مسلمان جو تھے وہ چھپ چھپ کے اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ ظلم اور جبر جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو دو موقع پہ دو لوگوں کے مسلمان ہونے پہ مسلمان بہت خوش ہوئے تھے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت بہادر اور بڑے ایسے دلیر تھے کہ ان سے کوئی بھی شخص پنگا نہیں لینا پسند کرتا تھا۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو لائف تھی وہ اسلام سے پہلے وہ مسلمانوں کے بدترین دشمنوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو آپ ہدایت دے دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یہ دعا کیوں مانگی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ دونوں جو تھے وہ پاورفل تھے۔ عمر بن حشام جو ہے نا، عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا، اور عمر بن الخطاب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چونکہ دونوں لوگ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے پاورفل تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ان دو میں سے کوئی ایک شخص مسلمان ہو جاتا تو مسلمانوں کو نا ایک سپورٹ مل جائے گی، ایک مورل سپورٹ مل جائے گی۔ اچھا، یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دین کے کاموں کے لیے اور دین کے لیے اسباب کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنانا یہ عین سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ دعا مانگی، تو چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے اس لحاظ سے بھی بہت انوکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرنے چلے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی خاطر نکلے تھے کہ یہ کیا ہے، اتنا رولا مچا ہوا ہے، اتنے لوگ۔ تو چونکہ وہ بہت بہادر تھے، بڑے جری تھے،
اور لڑنے میں بہت آگے تھے، اس لیے کوئی بندہ ان سے، تو انہوں نے اپنے اس زوم میں تلوار نکالی اور جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ تو رستے میں ایک صحابی تھے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رستے میں ملے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہوتے ہیں غصے میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا ہے معاملہ اور جو ایک ٹسل چل رہی ہے مسلمانوں میں کفار میں، تو میں اس چیز کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس ٹائم بڑے غلط ارادے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی، بہن اور بہنوئی، یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا۔ اب انہوں نے یہ خبر دے دی، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فوراً چونک گئے کہ ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تو اپنی بہن کی خبر لو۔ تو وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ٹرن ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے وہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ دوسری طرف یہ جو صحابی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ادھر جا کے پوری صورتحال بتا دی کہ بھئی وہ عمر کو دیکھا ہم نے تو وہ بڑے غصے میں آ رہے تھے اور یہ سارا معاملہ تھا۔ تو ادھر عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو ابھی گھر کے باہر کھڑے تھے تو اندر سے انہوں نے باہر کھڑے ہو کے نا کچھ آواز سننے کی کوشش کی۔ تو ہوا یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور جو بہنوئی تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے ایک اور صحابی سے۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ ان کو قرآن، چونکہ قرآن ساتھ ساتھ نازل ہوتا تھا، کچھ آیات نازل ہوتی تھیں، تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے کو کنوے کرتے رہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تاکہ سب تک خبر پہنچتی رہے۔ تو ایک صحابی تھے جو کہ قاری تھے، وہ پڑھا رہے تھے ان کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا انہوں نے آواز سنی، آواز سن کے وہ غصے میں آ گئے اور دروازہ نوک کیا اور باہر سے آواز لگائی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی ویسی اتنی دہشت تھی، اتنا روب تھا، تو وہ جو صحابی تھے نا وہ اندر جا کے چھپ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے جب دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے غصے میں پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور جو ہے نا وہ اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب جو ان کی بہن تھی ان کو جب مارا تو خون نکلا، وہ بھی باہر عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر جو مرضی کر لے، تو تم ہمیں اس دین سے نہیں پھیر سکتے۔ خیر وہ اس طرح کی بات ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ بہن جو ہے نا وہ مڑتی نہیں ہے اور پھر اس کو خون بھی نکل رہا تھا، مارا، تو جب غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا اچھا پہلے تم مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، تم ابھی ناپاک ہو، جاؤ غسل کر کے آؤ تو پھر تمہیں بتائیں گے۔ تو وہ غسل کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب غسل کیا تو پھر جب آئے تو پھر انہوں نے جو قرآن وہ پڑھ رہے تھے وہ ان کو دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے تو وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور ان کا دل پگھلتا جاتا تھا، ایسے جیسے ایک بندہ مبہوت ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ ہم اجمیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ انگریزی تو اچھی سیکھ لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، انگریزی میں کاروبار بھی ہو جاتا ہے، 16 سال کی ڈگری بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن عربک ہم اتنی بھی نہیں جانتے کہ ہم قرآن سمجھ سکیں، اور اس کی وجہ سے نا ایک بہت بڑا خزانہ ہے قرآن کا جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ صحابہ جو تھے نا ان کے ہاتھ یہ خزانے لگے تھے، اس لیے آپ کو سیرت میں ایسی سٹوریز اتنی ملتی ہیں کہ صحابہ بہت سارے لوگ ایسے مسلمان ہوئے تھے کہ وہ بس قرآن سنتے تھے اور سنتے سنتے مسلمان ہو جاتے، کوئی آیت سنتے تھے وہ آیت ایسی دل پہ لگتی تھی کہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو وہ کیا فریکوینسی تھی قرآن کی جو کہ دل پہ لگتی تھی؟ تو ہم
ہم لوگ چونکہ علم سے دور ہوتے ہیں اور ہم اپنی تمام تر مصروفیات میں عربک کو ٹائم نہیں دے پاتے، نہ دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نا ہم قرآن کے اس ایسنس کو، جس کی وجہ سے صحابہ کے دل پلٹ گئے تھے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، بٹ وہ بھی بہت برکت والا ہے۔ قرآن کو بغیر ترجمے اور بغیر سمجھے بھی اگر انسان پڑھے تو تب بھی قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ تو سوچیں کہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اصل جو مقصد ہے وہ تو قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھیں گے تبھی تو عمل کریں گے۔ تو بہرحال جو صحابہ تھے وہ تو چونکہ عرب تھے، اور وہ قرآن کی زبان کو، قرآن کے فہم کو فوراً پہنچتے تھے، وہ پڑھتے گئے اور ان کا دل جو تھا نا وہ تبدیل ہوتا گیا، ہوتے 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 تو یہاں تک کہ ان کا دل جو تھا وہ بالکل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اب دوسری طرف یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بڑے غصے میں، اور اس طرح سے تو صحابہ جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ بھی وہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے بتا دیا کہ عمر آ رہے ہیں۔ تو اب کافی صحابہ جو تھے نا وہ ایسے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے تو انہوں نے کہا کہ آنے تو اس کو، اگر تو اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کو اڑا دوں گا۔ تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، نوک کیا، تو جب ان کے لیے اوپن دروازہ کھولا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر پھر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو اس ٹائم ان کا دل بالکل نرم پڑ چکا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اتنور کا نعرہ لگایا تھا۔ مسلمانوں کا نعرہ ہے نا، نعرہ تکبیر، شروع سے آج تک یہ ایک ہی نعرہ ہے۔ تو ایسا نعرہ لگایا کہ پورے مکے میں مطلب اس کی گونج تھی۔ مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ عمر مسلمان ہو رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پہ ہیں تو اب یہ کیا چھپ چھپ کے پڑھنا، اب پڑھیں گے تو کعبے میں پڑھیں گے نماز، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کون آتا۔ تو اس کے بعد مسلمان تھے وہ کعبے میں جا کے وہاں پہ نماز پڑھنا انہوں نے شروع کی۔ پھر مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر اوپنلی پڑھنا شروع کی۔ اور ساتھ ساتھ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت قوت ملی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دلیری کا اور شجاعت کا اور بہادری کا ایسا عالم تھا کہ جب ہجرت کا موقع تھا تو اب سب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ حکم ہو گیا تھا کہ بھئی یہ مدینہ کی طرف جانا ہے۔ اکثر مسلمان چھپ کے ہجرت کرتے تھے، چونکہ یہ جو کفار تھے تنگ کیا کرتے تھے، چیزیں لوٹ لیتے تھے، مارتے تھے، جو اس طرح سے کچھ بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، جب ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو تسلی سے اپنے ہتھیار وغیرہ لگائے، کعبہ کا طواف کیا، اور ادھر مین سینٹر آف مکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ بیوہ ہو، کون چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا وہ یتیم ہو؟ میں عمر جو ہے میں ہجرت کر رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے آ کے مجھے روک لے مجھ سے۔ تو ایسا دلیرانہ مزاج تھا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی کی، اور پھر اس طرح مدینہ منورہ میں بھی تھرو آؤٹ آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری زندگی گزاری ہے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور تمام صحابہ کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا یہ مزاج ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں وہ تو خیر نہ ختم ہونے والے ہیں. جو انٹرسٹنگ چیز اور وہ یہ بنتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب پردہ فرما گئے، تو اس وقت چونکہ صحابہ پر نا اس سے بڑی آزمائش نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جدائی ہے نا، تو اس سے بڑی آزمائش صحابہ پر نہیں آئی تھی. یہ بہت بڑا غم تھا صحابہ پر. تو اس غم میں مطلب جیسے ہوتا نا کہ کبھی آپ نے پتہ نہیں اس پہ ایکسپیرینس کیا کہ نہیں، کہ جب کوئی قریبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کافی عرصے تک انسان ایسے فیل کرتا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی واقعی ایسا ہو گیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ جو تھے ان کی مختلف کیفیات تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت تھی نا وہ بڑی انوکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ خبردار کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کے یہ آ جائیں. تو لیکن اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اٹھا دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اکثر جب رائے لی جاتی تھی، کسی معاملے میں مشاورت کی جاتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی نا، اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اس رائے کے مطابق آ رہے ہوتے تھے. جیسے اذان کا حکم تھا، پردے کا حکم تھا، پھر اس طرح سے قیدیوں کے بارے میں غزوہ بدر کے موقع پہ، اور اس طرح سے بہت سارے مواقعوں پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوا کرتی تھی نا وہ بڑی ایسی اسٹرانگ ہوتی تھی اور اکثر اسی رائے کے مطابق احکامات آ رہے ہوتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے صفات والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا زیادہ تھا اور اتنی محبت تھی اور اتنا کہ وہ اس جدائی کو بیئر ہی نہیں کر پا رہے تھے اور تلوار نکال دی اور کہا کہ خبردار کسی نے کہا کہ. تو لیکن پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو وہ خطبہ تھا، تو جس میں انہوں نے وہ آیات پڑھی کہ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے جائیں تو کیا مطلب فوت ہو جائیں یا ان کا یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے. تو وہ آیات تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب وہ یہ آیات پڑھ رہے تھے نا تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پہلی دفعہ ان آیات کو سن رہے ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے ابھی نازل ہوئی ہیں اور شاید اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. تو اس کے بعد تحمل آیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختلف چیزوں میں مشاورت میں رہا کرتے تھے. جو ایک قریبی شورا تھی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، یہ اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا پارٹ تھے. تو وہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کیا کیا کرتے تھے، یعنی کہ کس طرح سے مشاورت کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ فرمایا کہ اگر ابو بکر کسی معاملے میں نرم ہوتے تھے تو میں اس میں تھوڑا سا سخت ہوتا تھا تاکہ بیلنس ہو جائے، اور اگر وہ کسی معاملے میں سخت ہوتے تھے تو میں تھوڑا سا نرم ہوتا تھا تاکہ بیلنس ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک انداز ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ جو تھا نا وہ منتخب کیا. اب عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ منتخب کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سخت ہیں، وہ اگر خلیفہ بن گئے تو وہ تو سب کو.
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ نہیں، جب عمر خلیفہ بنیں گے تو یہ بات دیکھنے میں آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اگر سخت تھے تو وہ اللہ کے احکامات پہ سخت تھے، وہ اپنی ذات کے لیے کوئی سخت نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے جو ان کے مزاج کی جہاں پہ ایک طرف سختی تھی تو وہاں پہ وہ اتنے ہی زیادہ امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیئرنگ بھی تھے۔ اور وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا، وہ اتنا فروٹفل دور تھا مسلمانوں کے لیے کہ اکثر بشارتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو دی تھی نا کہ تم یہ فتوحات کرو گے، شام فتح ہوگا اور جو ہے نا وہ یہ فارس فتح ہوگا، یہ سارا تو جو مختلف روم فتح ہوگا، تو یہ جو اتنی بشارتیں دی تھیں یہ اکثر جو تھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسی ایسی فتوحات ہوئیں، اور اگر آپ اس ٹائم کو امیجن کریں نا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو وہ اس وقت مسلمانوں کے لیے نا گولڈن ایرا تھا۔ مدینہ منورہ ایسی خوبصورت، مطلب خوبصورت سے مراد یہ کہ پیسفل، اور فتنے، کوئی فتنہ نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا روب بہت زیادہ تھا، تو ان کے آگے کوئی جلدی سے، اور پھر اتنی فتوحات کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتوحات پہ فتوحات کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں کی جو فوجیں ہیں وہ پھیلاؤ کر رہی تھیں اور مختلف علاقے فتح کر رہی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا اتنا زبردست دور تھا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر، بہت بڑے ایریا پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اور حال یہ کہ جب بیت المقدس فتح کرنا تھا تو اس موقع پہ اب درویشی کا حال دیکھیں کہ وہاں پہ جو ان کے جو بھی پادری تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری کتابوں میں مینشنڈ ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے ایک ساتھی ہوں گے، وہ ایسے ایسے ہوں گے، تو آپ کے جو خلیفہ ہیں اگر وہ ایسے ہی ہیں تو پھر ہم ان سے نہیں جیت سکتے اور ہم ان کے حوالے کر دیں گے، تو آپ جو خلیفہ ہیں ان کو بلائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اگر بغیر لڑائی کے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کرسچنز تھے، یہودی تھے، ان کی کتابوں میں اتنی کلیئرلی نشانیاں مینشن تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا ان کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی اتنی ڈیٹیل جو تھی نا وہ موجود تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گئے اور اپنے غلام کو ساتھ لے لیا۔ اللہ کی شان، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ نہیں ہے، اور ساتھ غلام ہے اور جا رہے ہیں، اور غلام کو کہتے ہیں کہ بھائی آدھا ٹائم جو ہے نا وہ کچھ ٹائم میں سواری کروں گا اور تم نیچے چلنا، پھر کچھ ٹائم تم سواری کرنا، میں نیچے چلوں گا۔ غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کریں، آپ سواری کریں، میں آگے چلوں گا، میں غلام۔ لیکن آپ حال دیکھیں کہ کیا لوگ تھے ویسے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن کہا نہیں۔ اور جب بیت المقدس کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ جو پادری تھے ان کو جب بتایا گیا کہ امیر المؤمنین آ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ یہ کون سے امیر المؤمنین ہے، جو سواری پہ بیٹھے ہیں یا جو نیچے چل رہے ہیں؟ اس وقت جو باری تھی نا وہ باری کچھ اس طرح کی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نیچے تھے اور غلام اوپر بیٹھا تھا، تو کہا کہ یہ غلام ہے جو اوپر ہے اور یہ نیچے جو ہے نا یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری کتابوں میں بھی یہی نشانی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اتنی ڈیٹیل تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو کہا کہ اچھا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ جو خلیفہ ہوں گے ان کے کپڑوں پہ اتنے پیوند ہوں گے، خاص اماؤنٹ تھی، مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے پیوند گننا شروع کر دیے عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ، اتنے بڑے خلیفہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ درویشی تھی کہ جن کے پاس اتنا مال غنیمت آ رہا تھا کہ مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگ جاتے تھے مال غنیمت کے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا حال کیا تھا، دنیا کی طرف
تو پیوند گننے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ ایک پیوند کم ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے دکھایا وہ اندر کی طرف لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ یہ ہے. تو یہاں تک کہ پیوند بھی بتائے ہوئے تھے کہ اتنے پیوند لگے ہوں گے کپڑے پہ. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی خلیفہ اور ان کے. تو انہوں نے جو چابیاں تھیں بیت المقدس کی وہ ایسے حوالے کر دی. یہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ شان ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عمر جہاں سے گزر جاتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں گزرتا. وہ عمر رضی اللہ عنہ کا روب ایسا تھا. تو پھر خیر واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو خاص معاملہ ہوا تھا جس موقع کی مناسبت سے آج کا بیان بھی سلیکٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی. تو یکم محرم الحرام، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی نا وہ واقعہ بڑا اہم ہے، اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. یہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے لیے سبق سے بھری پڑی ہے. اور یہ جو سیرت کو پڑھنا یا کسی بھی واقعے کو سننے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ جسٹ ٹیسٹ لینا نہیں ہے، وہ صرف اپنا نا ایک دل میں ایک انالیسس کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یا چلو ہم کیا ہمارے ایون ہمارے سٹینڈرڈز کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے سٹینڈرڈز پہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں، کیسے سٹینڈرڈز پہ لوگوں کو پرکھتے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دعائیں مانگا کرتے تھے، بڑی بڑی اہم دعا تھی. ایک دعا یہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت دینا. اور دوسری بات یہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جو شہادت ہو نا وہ مدینہ منورہ میں دو، یہاں پہ ملے مجھے شہادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت ملے. اور تیسری دعا بڑی عجیب، وہ یہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کسی ایسے بندے کے ہاتھوں مجھے شہید نہ کرنا جو تیرے آگے سجدہ کرتا ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت جو ہے نا وہ میرے ساتھ کسی آرگیومنٹ میں آئے، یعنی کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ شہید نہ ہوں، کسی مسلمان کے ہاتھ میرا یہ معاملہ نہ ہو کہ روز قیامت جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، وہ اپنے سجدے پیش کرے یا اپنے تو مجھے میری جو شہادت ہو کسی کافر کے ہاتھ ہو. اچھا اب یہ 3 دعاؤں پہ نا ذرا آپ غور کریں. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ مانگ رہے ہیں، جن کا روب اتنا ہے کہ کیسر و کسرا صرف ان کے نام سے کانپ رہے ہیں. یہ عمر ہے کون جن کی فوجوں نے تہس نہس کر دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ گئے نہیں ہیں، صرف سینٹر میں مدینہ میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. مطلب عمر رضی اللہ عنہ کا آپ معاملہ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ مدینہ میں زلزلہ آتا ہے تو کوڑا مارتے ہیں زمین کو. اللہ اکبر، کوڑا مارتے ہیں کہ زمین تو کیوں کانپتی ہے، کیا عمر تیرے پہ عدل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، زمین پہ کنٹرول اللہ نے دے دیا تو فوراً ٹھہر گئی زمین. وہ عمر ہے کہ دریائے نیل کے بارے میں وہاں پہ ایک ریچول تھا، وہ یہ تھا کہ پانی جو تھا نا وہ اوپر آ جاتا تھا، تو وہ ہر سال نا وہ کسی جوان لڑکی کو تیار کر کے پانی میں پھینکا کرتے تھے، بلی دیا کرتے تھے، جس سے پانی جو تھا نا وہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو جب یہ کیس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ بھئی وہ تو پانی ادھر جو ہے نا وہ دریا چلنا بند کر دیتا ہے، اور جو ہے نا وہ کسی لڑکی کی یہ بلی دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیں اس کا علاج کیا ڈھونڈا، خط لکھا دریائے نیل کے نام کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر خلیفہ مومنین کا خلیفہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چلتا رہے، اور منع کر دے کہ کسی کوئی بلی نہیں دینی. اور اس کے بعد دریا نہیں چلنا شروع ہو گیا. بس وہ کہا کہ میرا خط لو اور دریا میں ڈال دو. یہ عمر. پھر اسی طرح جو مدینہ ہے نا اس کے ارد گرد جو ماؤنٹینز ہیں نا وہ وولکینک ہے. ایک موقع پہ جو لاوا تھا نا وہ
اور انہوں نے مسجد نبی شریف میں سب سے پہلے دیا روشن کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی تو آگ ان پہ اثر نہیں کرتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ ابو تمیم یہ اٹھو اور لاوا اس سے کو پلیز واپس ریپیٹ ہو کرو. سکتا ہے، آواز کٹ گئی تو تھی. وہ جاتے ہیں اور آگ کو ایسے ایسے جھاڑتے ہوئے پیچھے کرتے ہیں اور وہ لاوا پیچھے جاتا ہے اور جا کے اس کو واپس پہاڑ میں کر دیتے. ایسی کرامت. یہ وہ عمر ہیں کہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک دم سے کہنے لگے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. ساریہ رضی اللہ عنہ یہ مسلم کمانڈر تھے اور یہ شام میں کہیں پہ جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے اور مطلب کئی میلوں کا فاصلہ. اور مطلب آپ ایسے امیجن کر لیں، بس انہوں نے ایسے کہا اور اس کے بعد پھر واپس جو ہے نا خطبہ دیا اور معاملہ ہو گیا. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ادھر جنگ لڑ رہے تھے، ان کو امیر المومنین کی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ساریہ جبل، کہ اے ساریہ پیچھے پہاڑ کو دیکھو، پیچھے بیک لو پہاڑ کی. کیونکہ اس ٹائم ہو ہی رہا تھا کہ کفار کی ایک آدمی تھی جو پیچھے کی طرف سے آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کی بیک لے لو تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. اور ساری رضی اللہ عنہ کو آواز پہنچ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو ایسے الائن بھی کر لیا. تو جب کچھ مہینوں بعد جب ساریہ رضی اللہ عنہ واپس آئے مدینہ منورہ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو مجھے ادھر آواز آئی امیر المومنین. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام تسخیر دیا ہوا. تو یہ دعا کر رہے ہیں تین کہ اے اللہ شہادت دینا، دوسری چیز کہ اے اللہ لوگ بڑی بڑی سلطنتیں کانپ رہی ہیں، ان کو کون شہید کرے گا؟ یعنی کہ ان کا تو روب اتنا زیادہ، ان کو کون شہید کرے گا؟ ایک امپاسبلٹی یہ لگتی تھی، اور دوسری امپاسبلٹی یہ لگتی تھی کہ آپ کو شہید بھی کرے اور کرے بھی مدینہ میں جو سینٹر آف مسلم اسٹیٹ ہے. تو مدینہ میں تو مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ سب سے زیادہ جو سیف ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے نا، تو اتنی بڑی خلافت کا کیپٹل تو مدینہ منورہ تھا. تو اب لوگ کہتے تھے کہ بھائی اتنے بڑے خلیفہ کو پہلے شہید کرنا یہ امپاسبل لگتا ہے. دوسری بات کہ شہادت بھی ہو مدینہ میں سینٹر میں، یا تو یہ ہو نا کہ کسی جگہ جنگ کرنے گئے ہو وہاں پہ شہادت ہو، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ یہاں پہ آپ کو کون شہید کرے گا؟ تو یہ بھی عجیب لگتا تھا. اور پھر تیسری بات یہ کہ جی آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کافر کے ہاتھ شہید ہو، تو کون کافر جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے آپ کو شہید کرے گا اور کون یہ کر سکتا ہے؟ تو بظاہر یہ تینوں دعائیں جو تھی نا وہ امپاسبل لگتی تھی اسباب کے لحاظ سے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس کو مانگا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دینا ہوا، اللہ نے مجھے چیز دینی ہوئی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہاں سے آپ کو نا ایک ایمان اس کا پتہ چلتا ہے. یہ صحابہ جب اللہ سے مانگا کرتے تھے نا تو مانگتے وقت اسباب پر نظر نہیں ہوتی تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پہلے اسباب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیلکولیٹ کر دیں گے ان اسباب کے تحت اللہ میرا ایک کام کروا دیں گے یا نہیں کروائیں گے. تو جب صحابہ جو تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے تو اسباب پہ نظر نہیں ہوتی تھی، دعا مانگتے وقت اللہ پر نظر ہوتی تھی. تو یہاں سے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کا اصول بھی سمجھ آتا ہے کہ جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو اسباب کو نہیں دیکھنا ہوتا. پلاننگ کرتے وقت اسباب کو دیکھ لیں لیکن دعا کرتے وقت اسباب کو نہ دیکھیں. دعا کرتے وقت اللہ کو دیکھیں، اللہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ صحابہ مانگا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اچھا اب یہ جو دعائیں تھیں، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں جو ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں فکر ہوتی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. ہمیں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. اتنا بڑا لائف لیسن ہے نا یہ. ہمارے اکثر کام جو نہیں ہو رہے ہوتے نا وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ ہم اس کے لیے دعا ہی نہیں مانگتے. اگر مانگتے بھی ہیں تو بڑی رسمی قسم کی دعا مانگتے ہیں. وہ جو دل سے ایک مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. دعا الدعاء مخ العبادہ، یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے
قرآن کے اندر ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، جو وظیفہ اللہ بتا رہے ہیں وہ تو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا، پھر اس کے آگے تو کوئی اور چیز نہیں ٹکتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ فلانا کام اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، فلانا کام نہیں ہو رہا اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، کوئی جادو ہو گیا ہے، حسد ہو گیا ہے، نظر ہو گئی ہے، فلانے معاملات، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ اکثر لوگ وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وہ دعا ہے، ادعونی استجب لکم، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ آپ اللہ سے دعا مانگنے کی عادت تو ڈیولپ کریں، تو اس لیے آپ سب لوگ ضرور کوشش کیا کریں کہ دن میں نا کوئی 5-10 منٹ ایسے لازمی ہو، تہجد کا وقت رکھ لیں یا وہ نہ ہو تو کوئی اور رکھ لیں جو آسانی سے کریں، بٹ اپنے معمولات میں دعا کا وقت لازمی شامل رکھیں کہ یہ 5 منٹ ایسے ہیں جو میں نے صرف اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نوافل پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، تسبیح کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، دعا نہیں مانگ پاتے، دعا نہیں مانگ پاتے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس لیے جب دعا مانگنے کی توفیق آپ کو مل رہی ہو تو یہ سمجھ لیا کریں کہ اللہ کے دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ کے دینے کا ارادہ ہے تبھی تو اللہ مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تینوں دعائیں جو تھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانگا کرتے، اور دعا کے بعد اچھا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک غلام تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا ابو لولو، اور یہ پارسی تھا۔ پارسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ غلام تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا، اور اس نے آ کے یہ جو غلام تھا نا یہ اسلحہ بناتا تھا، ویپنز بناتا تھا، وار ٹولز بنایا کرتا تھا، اور اپنے کام کا بڑا ماہر تھا۔ تو اس نے آ کے اپنے آقا کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جو میرے آقا ہیں مغیرہ وہ مجھ سے نا بہت زیادہ پیسہ وصول کرتے ہیں، تو اٹس انفیئر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کتنا وصول کرتے ہیں؟ تو بہرحال اس نے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا۔ جب معاملے کی انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ زیادہ رقم نہیں تھی، یعنی کہ وہ بالکل جو مارکیٹ فیئر تھا اسی کے مطابق ہی تھا معاملہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی وہ کوئی تم سے زیادہ رقم نہیں لے رہے، پھر ایک ڈیسیژن تھا۔ اب یہ جو ابو لؤلؤ تھا اس کو بڑی اس پہ ناراضگی ہوئی کہ یہ جو ہے نا مطلب بہت کہ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ایک موقع پہ اس نے نا اسی ٹائم میں نا دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف جو تھا نا وہ بغض اپنے اندر رکھ لیا۔ ایک موقع پہ یہ اسلحہ بنا رہا تھا، اپنا کوئی کام کر رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے نا دیکھ کے بڑے فرینک موڈ میں جیسے نا اس کو کہا کہ ابو لولو سنا تم بڑے اچھے اسلحے بناتے، بڑا اچھا اسلحہ بناتے ہو، تو کوئی اسلحہ تم ہمارے لیے بھی بناؤ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے میں ایسا خاص ایک ٹول بناؤں گا جس کی گونج پوری دنیا میں گونجے گی۔ اس نے نا اس طرح کر کے جواب، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسمائل کیا اور چلے گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے نا مجھے دھمکی دی ہے، یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ اصل میں اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا، اس نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کی گرفت کرتے ہیں، یہ کیسے آپ کو دھمکی دے سکتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں اس کی گرفت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ میرا ظن ہے کہ جس پہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، تو اس صرف ظن پہ سزا نہیں دی جاتی۔ اب یہ عدل تھا، یہ اصول تھا کہ صرف ایک ظن پہ کہ بھئی اس نے مجھے ایک اس طرح کی بات کی ہے اور یہ
یہ ایک انٹیوشن ہے جو مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس انٹیوشن پہ آپ سزا نہیں دے سکتے، یہ اصول نہیں۔ اور اگر اللہ نے کوئی چیز مقدر کی ہے تو اس سے کون بچ سکتا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، قتل کی دھمکی دی۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں مختلف صحابہ کو کچھ خواب بھی آئے، 3 مختلف قسم کے خواب تھے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، خود بتایا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا کہ ایک کوئی مرغا آیا کوئی اس طرح کر اور میرے ادھر ماتھے پہ پھونک مار رہا ہے بہت۔ پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے ایسے خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی ایک رسی آئی ہے اور وہ جو رسی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد جو ہے نا بہت اونچا ہے، باقی سب سے اونچا، اور وہ اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں کہ عمر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو یہ کچھ اس طرح کے 3 خواب تھے مختلف جو مشہور ہو گئے۔ تو اس سے جن نے بھی یہ خواب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے گا اس سال۔ تو اس طرح کے کچھ قرائن جو تھے وہ بننا شروع ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ابو لؤلؤ تھا اس نے ایک خنجر جو تھا وہ بنایا، اور خنجر ایسا تھا جو ڈبل ایج تھا، یعنی کہ وہ اس سائڈ سے بھی کاٹتا تھا اور یہ پچھلی سائڈ سے بھی کاٹتا تھا، ڈبل ایج تھا۔ یہ جو خنجر ہوتا ہے نا ایسا، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ اب کسی کو بھی مار کے وہ کسی بھی ہلکی سی بھی موومنٹ کریں تو بہت ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کو بھی زہر میں اس نے ملایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے فجر کی نماز پڑھانے گئے، تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لؤلؤ جو تھا، چونکہ فجر کی نماز ایسی تھی کہ اس ٹائم ایسی مساجد تو ہوتی نہیں تھی لائٹ والی، تو فجر کی نماز میں چونکہ تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے تو جلدی سے نا کوئی بندہ پہچانا نہیں جاتا، تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ بھی ایسے ہی آ کے لوگوں میں کھڑا ہو گیا ابو لؤلؤ، کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ روٹین میں نماز ہوتی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، 27 ذو الحجہ تھی، تو جب سجدے میں گئے نا تو ابو لؤلؤ جو تھا وہ آیا اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو تھا وہ خنجر کے ساتھ جو تھا وہ مارنا شروع کیا اور جو ہے نا وہ مختلف زخم دیے، اور جو سب سے خطرناک زخم تھا وہ یہ تھا کہ ایک یہ جہاں پہ نیول ہوتا ہے نا اس سائڈ پہ اس نے خنجر مارا تھا جو کہ سیدھا معدے پہ لگا تھا، تو بہت سارے زخم جو تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت سخت زخمی کیا، اور اس کے بعد نا وہ بھاگا۔ اب کچھ لوگ جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو سنبھال رہے تھے اور کچھ جو ہیں وہ اس کے پیچھے۔ اچھا اس نے بھاگتے ہوئے، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا، نماز پڑھتے وقت ایک بندہ کسی ٹرانس میں ہوتا ہے، کسی کیفیت میں ہوتا ہے، اور ایک دم سے ایسا کچھ ہو جائے تو کسی کو سمجھ بھی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، پھر چونکہ ساری نماز میں توجہ تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کچھ لوگ نماز پڑھتے رہے۔ اب ابو لؤلؤ جو تھا وہ جاتے ہوئے وہ ہر ایک کو مارتا گیا، تو 9 صحابہ جو تھے وہ ادھر شہید ہوئے، 9 لوگوں کو ادھر شہید کیا اور 13 کو مزید زخمی بھی کیا اس نے۔ اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ عمر رضی اللہ عنہ گر رہے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو آگے کیا کہ نماز کمپلیٹ کرو۔ مطلب ان لوگوں کے ہاں نماز کیا چیز تھی، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تو خیر موبائل کے پیچھے موبائل یوز کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں ہم بزی تھے، یا مطلب واٹ کین وی سے۔ اور یہ لوگ ان کو خنجر لگ گیا اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر کے کہتے ہیں کہ نماز کمپلیٹ کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر اگلی رکعت میں پڑھی، جلدی سے نماز کمپلیٹ کروائی، بہرحال اس کو پکڑا، اس پہ لوگوں نے چونکہ وہ خنجر چلا رہا تھا اور ڈبل ایج خنجر تھا اس طرح، تو لوگوں نے نا اس کے اوپر ایسے چادر پھینکی، وہ موٹی چادر ہوتی ہے نا وہ پھینکی اس کو پکڑنے کے لیے،
جب اس کو چادر پھینکی نا اور اس کو پتا چل گیا کہ بھائی اب میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے اپنے آپ کو 3 دفعہ وہی خنجر اپنے آپ کو بھی مارا. تو اس نے یہ کائنڈ آف سوسائڈ اٹیک اس نے کیا. تو اس نے اپنے آپ کو بھی مسجد نبوی شریف میں اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو فوراً سے لے جایا گیا مسجد نبوی شریف کے قریب ہی. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا گھر تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا گھر تھا. تو جب وہاں پہ لے جایا گیا اور لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے انکانشیس ہو رہے تھے، تو پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابو لولو جو تھا نا، وہ جو مجوسی تھا، اس نے مارا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا اس پہ شکر ادا کیا کہ میری وہ دعا تو قبول ہو گئی کہ اے اللہ مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ مجھے شہادت نہ دینا، کسی کافر کے ہاتھ دینا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے کہ اس نے مجھے مطلب اس نے میرے پہ کر دیا حملہ. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ زخم جو تھے وہ بہت زیادہ ہے، اور زخم بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا دودھ منگوایا تھوڑا سا. اب جب دودھ پیتے تھے تو چونکہ وہ زخم جو تھا وہ میدے پر لگا تھا، تو جو بھی پیتے تھے نا تو میدے کے ذریعے باہر نکل جاتا. تو جو ڈاکٹر کو اس ٹائم جو بھی تھا اس کو بلایا گیا، دکھایا گیا. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ جو آپ کو زخم ہوا ہے نا، یہ آپ کی باڈی ریکور نہیں کرے گی، کیونکہ جو آپ کی جس طرح آپ کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے نا تو ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں بچ پائیں گے، اس زخم کی تاب نہیں لا پائیں گے. تو آپ ایسا کریں، آپ نے جو بھی وصیت وغیرہ کرنی ہے نا وہ آپ کر دیں. اب مسلمان جو تھے وہ اس ٹائم رو رہے تھے، اور چونکہ عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑا شیلٹر تھے ہر ایک کے لیے، کہ عمر رضی اللہ عنہ ہے تو ہر ایک کو تھا کہ بھائی کوئی فتنہ نہیں آ سکتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اتنی ایک، اور جیسے گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے نا اور وہ بڑا مضبوط ہو تو پورا خاندان اس پہ سہارا لگاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے پیچھے. تو عمر رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ مسلمان جو ان کا گزرا ہے پورا صحابیت کا دور اینڈ خلیفہ بننے تک، مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی ایک سپورٹ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ. تو اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی مطلب وہ حالت جو تھی وہ اس طرح کی تھی. تو اس موقع پہ نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نا ایسے اپنی گود میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا. تو اپنے حضرت ان کو کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عبداللہ میری جو گال ہے نا اس کو زمین پہ رکھ، خاک میں رکھ. اتنے بڑے خلیفہ اور اتنا، تو فرماتے ہیں کہ نیچے رکھ دو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین مطلب یہ نہ کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تو اس گال نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے تو تب بھی تمہاری گود میں اس کو رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس نے جنت میں جانا ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا مجھے زمین پہ رکھ دو کہ میں اللہ کے سامنے ایک عاجز بندہ بن کے پیش ہونا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو المؤمنین کو پیغام پہنچایا اور کہا، بڑی زبردست انسٹرکشنز دی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ عبداللہ آپ نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے پیغام بھیجا، کہا کہ عمر نے پیغام بھیجا، کہا کہ امیر المومنین نہیں کہنا، اور بالکل ان کو کسی قسم کا ان کو پریشر نہیں دینا، اور ان سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ عمر نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن ہے، اور ان کے ساتھ جو جگہ ہے تو آپ مجھے وہاں دفن ہونے کا موقع دیں. اصل میں یہ جو گنبد خضرا ہے نا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مومنین کا حجرہ مبارک تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر ہی انتقال ہوا تھا، تو اس لیے یہیں پہ دفن کیا گیا تھا۔ اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، تو ان کو وہ بھی وہیں پہ دفن تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہو۔ مطلب یہ کیسی عجیب اور کیا اس میں ایک وہ قوت ہوگی اس خواہش میں۔ تو ام المومنین جو تھی نا وہ وہیں پہ رہا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہ اتنا رو رہی تھیں، عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کا سن کے اتنا رو رہی تھی کہ اتنا ہم نے ان کو اپنے والد کی وفات پہ روتے نہیں دیکھا تھا، کہ جو وہ عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی، ان کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ امت اور فطروں کے درمیان ایک ڈھال ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ اس کا مطلب ڈھال پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا بڑی پریشان کن بات ہے۔ تو اتنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ام المؤمنین اتنا رو رہی تھی۔ تو جب یہ پیغام انہوں نے دیا کہ، اور یہ بھی پیغام دیا کہ اگر ام المؤمنین اس ریکویسٹ پر منع کرتی ہیں تو اٹس ٹوٹلی فیئر، یہ ان کا رائٹ ہے، تو مجھے پھر عام مسلمانوں کے ساتھ باقیوں کے ساتھ دفن کر دینا، میں اس پہ راضی ہوں۔ مطلب یہ میں اس پہ ناراض نہیں ہوں کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان کا رائٹ ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے ایک ریکویسٹ کر دو۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے ریکویسٹ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ریکویسٹ کو مان لیا اور کہا کہ میری تو یہ شدید خواہش ہے ساری زندگی سے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ میرے دفن ہوں، میں ادھر دفن ہوں اپنے ہسبینڈ اور اپنے والد کے ساتھ۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا مجھے علم ہے، اس لیے جگہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر اس حجرے کو چھوڑ کے شفٹ ہو گئی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے محرم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی میرے محرم ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ میرے لیے نا محرم ہے۔ تو اس وجہ سے اب وہ آگے تو پھر اس حجرے سے چلی گئی، لیکن پہلے وہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ عبداللہ کیا خبر لے کر آئے، بلکہ پہلے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ تو جب بٹھایا گیا تو پھر پوچھا کیا خبر لے کے آئے ہو، تو بتایا کہ وہ ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس پہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس پہ وہ بہت خوش ہوئے اور الحمدللہ اطمینان کا اظہار کیا۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلی دفعہ ہوش آئی تو جو ایک اور انہوں نے سوال یہ کیا تھا، ایک تو یہ کیا تھا کہ مجھے کس نے مارا، دوسرا یہ کہ کیا میری نماز کمپلیٹ ہوگی تھی۔ اسی وقت پانی منگوایا، وضو کی اور اپنی نماز کمپلیٹ کی، یعنی کہ اس حال میں بھی اپنی نماز کمپلیٹ کی۔ تو ان لوگوں کے لیے نماز زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ زندگی چلی جائے مسئلہ نہیں ہے، بٹ نماز نہ جائے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر مل گئی کہ مجھے وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد پھر ایک اور وصیت کرتے ہیں اپنے صاحبزادے کو، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے تو پھر ام المومنین کے پاس جانا اور کہنا کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب آپ سے دوبارہ سے اجازت چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حیات ہوں تو اس لیے انہوں نے کسی پریشر میں مجھے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی اتنا سا بھی کچھ ہو نہ تو وہ دوسرے کو دباتا ہے، روب ڈالتا ہے، بٹ یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوچھ لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس میں روب میں آ کے کہ بھئی امیر المومنین نے کہہ دیا اس لیے اجازت دے رہی ہوں۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے
اور کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا تھا دوبارہ آپ سے پوچھ لوں، اگر آپ ابھی بھی ڈینائی کر دیں اور اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں اور تو میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کہیں اور دفن کر دینا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت چونکہ دے دی تھی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا. 63 ایئرز آف ایج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے گئے ان کی بھی ایج یہی تھی 63، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ان کی بھی ایج یہی تھی 63. تو عجیب نسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ نسبت ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی دین کے لیے ایسے کھڑے ہوں اور حق کے لیے ایسے کھڑے ہوں، اور ہمارے اپنے اندر بھی ایسا عدل ہو، اور ہمارے اپنے اندر بھی ایسی خشیت ہو، اور ہمارے اپنے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جرت، ہمت، حوصلہ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.